جی السلام علیکم ناظرین. کل پرائم منسٹر کا انٹرویو دیکھا سما نیوز میں ندیم ملک صاحب کے ساتھ. تو اس میں جو میرے لیے اور جو ہم سب کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے جو میری نظر میں بہت اہم بات تھی دوبارہ وہ وہی تھی جو پرائم منسٹر صاحب نے فحاشی و عریانیت کے اوپر کی، اور جس کے بارے میں انہوں نے بڑا اپنا ڈیپ کنسرن کا اظہار کیا اور کہا کہ جی جس طرح سے پاکستان کے اندر یہ ولگیرٹی پھیلتی جا رہی ہے، اس کو روکنے کا انہوں نے بڑا اپنا کنسرن ظاہر کیا، جو بڑی خوشائند بات ہے اور میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے انڈیا کی مثال دی، انہوں نے ویسٹ کی مثال دی کہ کس طرح بالکل مطلب ہے کہ ان کی سٹرینتھس اپنی جگہ ہوں گی بہت سی، لیکن موریلٹی کے لحاظ سے، خاندانی نظام کے لحاظ سے بالکل وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے. اور اس کی بیسک وجہ وہی ہے کہ وہاں پہ فحاشی و عریانیت کو بہت زیادہ بوسٹ کیا گیا اور اس کو بہت بڑھاوا دیا گیا. آپ دیکھیں کہ اسی لحاظ سے جو پرائم منسٹر کا جو تھا کنسرن کہ جی ہم نے پھر ٹرکش گورنمنٹ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ وہاں سے اردگل کی بات کی کہ جی وہ ڈرامہ دیکھیں لے کے آئے تو اس کی کتنی کامیابی ہوئی. تو انہوں نے جو ایک بات کی جو بہت اچھی بات تھی کہ ہم جو لوگ ہیں ہم اپنے آپ کو ایک پاکستان میں ایک خاص طبقہ ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم ننگ ترنگ ہو جائیں گے، ہم اگر تھوڑا سا نیم بھرانا ہو جائیں گے یا ہم فحاشی و عریانیت کریں گے یا اس قسم کی ڈریسنگ، اور جو ہمارا ڈریسنگ کے علاوہ فرض کریں کہ مرد اور عورت جا کے ایک دوسرے سے گلے ملیں، ایک دوسرے کو مطلب ہے کہ پیار بھی کر دیں، نامحرم ہوں اور سب کے سامنے بھی کر دیں، تو اس کو یہ ترقی جانی جاتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے ایک طبقہ ہے یہاں پہ اور وہ اس کی خواہش یہ ہے کہ یہی رواج پورے پاکستان کے اندر پوری سوسائٹی میں پھیل جائے. تو لیکن بڑے درست انداز میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ماڈرنٹی جو ہے، جو ترقی کو ویسٹرنائزیشن کے ساتھ ہم نے مکس اپ کر دیا ہے. ہم اپنے آپ کو جب مغرب کی ثقافت جب ہم کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی یہ ہے، حالانکہ یہ ترقی نہیں ہے. اس سے جو ہے نا آپ تباہ و برباد ہو رہے ہیں. وہ معاشرے اس لحاظ سے تباہ و برباد ہو گئے، طلاقیں وہاں پہ ہو گئیں، ناجائز بچے وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ. تو مطلب ہے کہ اس لحاظ سے تو جس قسم کی ڈکلائن ہے انبلیویبل ہے، اور یہی بات انڈیا میں ہو رہی ہے. تو اس کو پاکستان میں بچانے کا جو کنسرن ہے، تو میری بس صرف یہ پرائم منسٹر صاحب سے درخواست ہے کہ جی آپ نے بیماری تو بہت صحیح پکڑی، لیکن اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ جو ہے نا کہ جی سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا وہ ہمارا میڈیا ہے. کہ جی ہمارے ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں ان کو کیسے قابو کیا جائے. وہ تو انہوں نے تو آج بھی دیکھیں، میں نے دیکھا خبریں مختلف اخبارات میں پڑھتا ہوں، میں نے کسی اخبار میں اس خبر کو ہائی لائٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. پرائم منسٹر نے جو باقی باتیں کی وہ ہائی لائٹڈ ہیں، بڑی ہیڈ لائنز آپ کو نظر آ جائیں گی، لیکن فحاشی و عریانیت کے اوپر جو ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اس کے اوپر کسی اخبار نے اس طرح سے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. کم از کم جتنے میں نے اخبار دیکھے ہیں انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا. سو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو اب اپنا فوکس امپلیمنٹیشن، جو ان کا آئیڈیا ہے کہ جو ٹیلی ویژن چینلز اب اس طرح کی بیہودگی پھیلا رہے ہیں اور بے انتہا بیہودگی پھیلا رہے ہیں، جو اپنے ڈراموں کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، جو اپنے اشتہارات کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، جو انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر بیہودگی پھیلا رہے ہیں. دو تین دن پہلے ڈانسز کی کلاسز دکھائی جا رہی تھی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر. حد دیکھیں کہ ڈانس سکھائے جا رہے ہیں، لڑکیوں اور لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی ایک خبر کے طور کے اوپر دکھائی جا رہی تھی. تو یہ جو چیز ہے اس چیز کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے پرائم منسٹر کو بڑی سختی کے ساتھ پیمرا کو ہدایت دینی پڑے گی کہ وہ اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق جو بھی اس طرح کی چیزیں بیہودگی ہو رہی ہے، جو ہمارے دین کی بیسکس کے اگینسٹ ہے، جو اس ملک کے آئین کے اگینسٹ ہے، اس ملک کے قانون کے اگینسٹ ہے، ان سب کو سختی کے ساتھ روکا جائے.
اگر پیمرا نے ابھی تک تو خیر انفارچونیٹلی پیمرا کے حالات بڑے برے ہیں، پیمرا کو تو فحاشی نظر ہی نہیں آتی، ان کو یہ تو نظر آ گیا چلیں کہ جی نواز شریف نے تقریر کر دی اور ان کو آپ نے بین کر دیا، ٹھیک ہے کر دیا. اسی لحاظ سے اگر کسی جج، کسی جنرل، کسی حکمران کے اگینسٹ کوئی ایسی آبجیکشنیبل چیز آ جاتی ہے تو وہاں پہ بھی ایک دم سے بین لگ جاتا ہے. ٹیلی ویژن چینلز بھی ہم نے بند ہوتے ہوئے دیکھے اس طرح کی چیزوں میں. لیکن مجھے بتائیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہو، جہاں پہ فحاشی و عریانیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہو، جہاں پہ اسلامی جو ہماری سوشل اور اسلامک ویلیوز ہیں ان کو تار کیا جا رہا ہو، پیمرا نے آج تک مجھے بتایا کسی ایک ٹیلی ویژن چینل کو سسپینڈ کیا اس بنیاد کے اوپر. کسی ایک ٹیلی ویژن چینل کا نام بتا دیں مجھے، کسی ایک ٹیلی ویژن چینل کا، کسی ایک آج تک نہیں کیا. سو پیمرا کو تو اللہ کا خوف کریں، سب کو خوف کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ پیمرا کو اللہ کو جواب دینا ہے. ان عام انسانوں کے لیے، عام لوگوں کے کنسرنز کو تو آپ ایڈریس کرتے ہیں ڈنڈے کے زور کے اوپر. تو یہ یاد رکھیں کہ ہم سب کو اللہ کو بھی جواب دینا ہے. اور یہ جو چیز پھیلائی جا رہی ہے جس طریقے سے، اور فحاشی اور عریانیت، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں پیمرا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. سو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا سختی کریں، اور پیمرا کو ہدایت دیں کہ جی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ذرا سختی کے ساتھ پروسیڈ کریں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹیلی ویژن چینل چیخیں گے، وہ بڑے ہی شور کریں گے، بڑا پروپیگنڈا اس کے اوپر کریں گے، کیونکہ ان کا تو وہ تو کر ہی یہی رہے ہیں. سو میرا جو میں آپ کو بتاؤں، جو میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ اس یوٹیوب چینل کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو ہمارے جو اقدار ہیں، ہماری جو ویلیوز ہیں، ریلیجس ویلیوز، سب سے پہلے ریلیجس ویلیوز جو ہیں، ان کو اگر کہیں سے ہمارا میڈیا، چونکہ مجھے اپنے میڈیا سے بہت گلہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ سیکولر اور لبرل طبقہ ڈومیننٹ ہے، اور وہ ہر قسم کی ایسی چیزیں چلاتا ہے. جہاں پہ پردے کی بات آ جائے، اس کو وہ اس کو لے کے آ کے تو اس کو عجیب قسم کا سکینڈل بنا کے تو وہ اس قسم کے آرڈرز کو ریورس کروا دیتے ہیں. سو اس میڈیا سے ہمیں لڑنا ہے، اس میڈیا سے ہمیں پرامن طریقے سے اپنی آواز کے ذریعے صرف لڑنا ہے، تاکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو بھی پتہ لگے کہ نہیں، یہ معاشرہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. لڑنے کا طریقہ آپ سب مل کے، میں آواز اٹھا رہا ہوں، آپ سب کا بھی ذمہ داری بنتی ہے، اتنی ذمہ داری بنتی ہے جتنی میری بنتی ہے کہ آپ بھی آواز اٹھائیں، جس طرح سے بھی ہے آپ اپنی آواز اٹھائیں، اور تاکہ ایک پریشر ڈیولپ ہو، اس کو ایک موومنٹ بننا چاہیے کہ جی فحاشی اور عریانیت اس ملک میں نہیں چل سکتی، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. سو یہ جو چیز ہے، اس کے لیے کسی کا کوئی لحاظ نہیں. اور لیکن وہی بات کہ جی آپ کورٹس میں جا سکتے ہیں، آپ پیمرا کو بار بار لکھیں، آپ ان ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھنا بند کر دیں، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف جو آپ کے ذرائع ہیں اس کے ذریعے اپنے آپ کو ایکسپریس کریں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تاکہ یہ جو جس قسم کے جس رخ کے اوپر ہمارا ٹیلی ویژن چینلز جا رہے ہیں ان کے آگے رکاوٹ پیدا ہو، اور جس قسم کی ایک ایپتھی اور انڈیفرنس آن پارٹ آف پیمرا ہے وہ بھی ختم ہونی چاہیے، تاکہ اس کو بھی پتہ لگے بھئی قانون کے اوپر عمل درآمد کریں. اور اس میں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر بڑے عرصے سے ظاہر ہے میرا یہ کنسرن رہا ہے. مجھے یاد ہے، میرے خیال 2012 کی بات ہے کہ میں اللہ جنت الفردوس میں جگہ تھا، فرمائے قاضی حسین احمد صاحب جو سابق امیر جماعت اسلامی تھے، اور اس وقت ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ بھی تھے. تو میں ان کے پاس گیا، مجھے مہینہ یاد نہیں، میرا خیال ہے شاید اپریل مئی کا ہوگا، جو بھی خیر مہینہ تھا، 2012 کی بات ہے. تو میں ان کے پاس یہی کنسرن لے کے گیا. تو میں نے کہا قائد صاحب اس کے اوپر پلیز آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھیں، پی ٹی اے کو لکھیں، آپ پیمرا کو لکھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ جی انہوں نے ایک ہی دن میں پھر ہم نے لیٹر ڈرافٹ کیا. پھر قائد صاحب نے لیٹر لکھا چیف جسٹس کو، پی ٹی اے کو بھی لکھا، تاکہ انٹرنیٹ کے اوپر جو گند آ رہا ہے، دو چیزیں، بلیسفیمس مٹیریل اور یہ پورنوگرافک یا یہ جو ولگر جو کنٹینٹ ہے، تاکہ اس سب کو روکا جائے ہمارے جو پاکستان میں انٹرنیٹ یوزرز ہیں، سوشل میڈیا کے جو یوزرز ہیں. تو اس کے اوپر قائد صاحب نے ماشاءاللہ لیٹر لکھا فوری طور پہ. اس وقت چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لے لیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس سو موٹو نوٹس کے بعد جس طرح سے
یعنی کہ ڈیفینیشن اب معلوم کریں کہ فحاشی کی ڈیفینیشن کیا ہے. بھئی یہ ننگ ترنگ سارا آپ چل رہا ہے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر. یعنی آپ کو یعنی ڈرامے بھی دیکھیں آپ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر, بہت سی چیزیں دیکھیں تو شرمندگی ہوتی ہے. آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے, اتنی بیہودہ چیزیں آ رہی ہیں. اور اگر یہ اسی طرح آتی گئیں تو یہ ہمارے لیے نارمل بن جائے گی. خدا کا واسطہ ہے اس کو نارمل مت بننے دیں, یہ نارمل نہیں ہے. وی ہیو ٹو اسٹک ٹو دا ویلیوز. ہمیں اپنے دین کی ویلیوز سے بالکل جڑے رہنا ہے, ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. سو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب قائد صاحب نے کیا تو انہوں نے یہ کہ جی ڈیفینیشن کے لیے پیمرا کو ریفر کیا, اور پیمرا نے یہ آپ یقین کریں گے کہ مجھے بھی بلایا تھا. ظاہر ہے یہاں بھی ایک اجلاس ہوا, کراچی میں بھی ہوا, کراچی میں نہیں جا سکا, لیکن تقریباً اس قسم کا ہوا جیسے کہ مذاق نہیں ہوتا کہ ایک سائڈ پہ قاضی حسین احمد ہم سب لوگوں کو بٹھا کے دوسری سائڈ پہ انہوں نے انتہائی جو ایکسٹریم ماڈرن خواتین کو, زیادہ تر خواتین کو اور کچھ مرد حضرات کو بالکل ایکسٹریم سائڈز کے اوپر ان کو جو ایکسٹریم جن کا ویو ہے وہ لے کے آئے. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ فحاشی کہاں ہے اگر کوئی اس طرح ملتا ہے. تو ایک تو خاتون نے بلکہ اس ایسی بات کر دی کہ میں بھی قائد صاحب کو آ کے اگر فرض کریں بوسہ دے دوں اور یہ سمجھوں کہ یہ میرے کوئی بزرگ ہیں تو کیا یہ بھی فحاشی ہوگی. یعنی کہ اتنی بےہودگی اور نان سیریسنس تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا, مجھے نہیں پتا کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے, مجھے نہیں پتا وہ کیس کہاں پہ ہے. اور انفارچونیٹلی دیکھیں یہ عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے, عدلیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ حکومت صرف پرائم منسٹر عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے, یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کی بھی ذمہ داری ہے, یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے. آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, میڈیا کے بہت سے اچھے کام کرتے ہیں ظاہر ہے, تو یہ اس گند کو ڈال کے تو آپ کو پیسہ بنانا یا ریٹنگ لینا ضروری ہے. خدا کا خوف کریں, اس چیز سے رکیں. اور میں صرف یہ کہوں گا آپ سب سے کہ یہ بہت بڑا جو کنسرن ہے جس کا اظہار آلریڈی پرائم منسٹر صاحب نے کر دیا ہے, اس کے لیے ہم سب کو مل کے پرائم منسٹر کا ساتھ دینا چاہیے. اور میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہماری اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. اس کے اوپر ہماری نیشنل اسمبلی, ہماری سینٹ, ہماری پروونشل اسمبلیز میں ریزولوشنز تک پاس ہو چکی ہیں لیکن عمل نہیں ہو رہا. پرائم منسٹر صاحب کو ایک اور بات چاہیے کہ ان کے جو وزراء ہیں, ان کے وزراء میں کچھ ایسے ہیں جو فحاشی اور ریانت کو فحاشی اور ریانت سمجھتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں مسئلہ ہی نہیں ہے. تو میں پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی کیبنٹ کو اور جو آپ کے آس پاس ارد گرد جو آپ کے لوگ ہیں ان کا بھی ریفلیکشن وہی آنا چاہیے جو پالیسی آپ کی ہے. سو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے میں کامیاب کرے. جزاک اللہ.